بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عبید اللہ ابن زیاد کی موت کس طرح ہوئی؟ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی یا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بد نہاد کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت علیہم الرضوان کو یہ تمام عزائم پہنچائی گئی تھیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے امرائی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و ہند دنیائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا تھا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا، پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد ابن سعد، شمر، قیس ابن اشد، خولی ابن یزید، سنان بن انس، نخی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے اور ساہی تھے، طرح طرح کی عقوبتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے 70,000 شکی مارے جائیں گے۔ وہ پورا ہوا۔ دنیا پرستران سیاہ باطن اور مغروران تاریخ دروں کیا امیدیں باندھے رہے تھے، اور حضرت امام علی جدہ علیہ السلام کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کیسی کچھ توقعات تھی۔ لشکر یوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دبے گئے، سرداروں کو عہدے اور حکومت کو لالچ دیا گیا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے مانع ہے۔ یہ نہ ہو تو تمام کرۂ زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ مگر ظلم کے انجام اور قہر الہی کی تباہ کن بجلیوں اور در رسید گان اہل بیت کی جہاں برہم کن آہوں کی تاثیرات سے بے خبر تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک ہوا طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو گیا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا، اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
امایت حق کے لیے ہے، اس راہ کی تمام تکلیفیں عزت ہیں، اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان عالی کا بچہ بچہ شیر بن کر میدان میں آیا، مقابل سے اس کی نظر نہ جھکی، دم آخر تک مبارک طلب کرتا رہا، اور جب نہ مردوں کے ہجوم نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی اس کے پائے ثبات و استقلال کو لگرج نہ ہوئی، اس نے میدان سے باغ نہ موڑی، نہ حق و صداقت کا دامن چھوڑا، نہ اپنے دعوے سے دستبرداری کی، مردانہ جانبازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا، حق و صداقت کا ناقابل فراموش درس دیا، اور ثابت کر دیا کہ فیوز نبوت کے پرتوس سے حقانیت کی تجلیاں ان پاک باطنوں کے رگ وپے میں ایسی جاگزیر ہیں کہ تیر و تلوار اور تیر و نساں کے ہزارہا گہرے گہرے زخم بھی ان کو گزند نہیں پہنچا سکتے۔ آخرت کی زندگی کا دلکش منظر ان کی چشم حق ہیں کہ سامنے اس طرح روکش ہے کہ آسیاشیں حیات دینوی کو التفاقی ٹھوکروں سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بار گراں ان کے تن نازین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، زہری علیہ رحمۃ اللہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بار مصاحب دل پر گوار نہ ہیں۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامت انہیں عطا فرمائے گے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ وہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیض یاب فرمائے، اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت اسلام کو ہمیشہ منظور و منصور رکھے، آمین۔